میں ان سے گزارش کروں گی کہ میری کہیں انکہی محبتوں کو قبول کرتے ہوئے بصد احترام ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ریحان الوی صاحب کے افسانے نوائے پریشاں کے حوالے سے اور ان کے فن کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. استقبال کیجیے گا معزز خواتین و حضرات محترمہ عظمیٰ گیلانی. یہی وہ غزل تھی جسے آج کل میں دن رات سن رہا تھا، کیونکہ ٹیلی فون پر اس کھنکتی ہوئی آواز میں کئی دفعہ یہی غزل سن چکا تھا، اور اب غزل کا ایک ایک مصرع میرے لیے ہزار ہزار معنی رکھتا تھا. دوستوں، ساتھیوں اور گھر والوں کو چھوڑ کر میں ملازمت کی تلاش میں گاؤں سے کراچی آ گیا تھا. موبائل نہ دینے پر قتل تک کے واقعات جیسی خبریں سن سن کر چلتے وقت ابا نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، ایک گاؤں سے جانے والے نووارد کو موبائل کی جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. اور میں نے بھی ایک فرما بردار پینڈو کی طرح ان کی بات کو گرا سکا لیا. یہ غنیمت تھا کہ اس گھر میں لینڈ لائن کی سہولت تھی. ویسے شہر کی کڑیاں نا گاؤں کے کڑیل مگر ہونک اور گاؤدی لڑکوں پر بھی مر مٹتی ہیں یارا. اور تو ویسے بھی لمبا چوڑا گورا چٹا سفید گبرو جوان ہے. گاؤں سے چلتے وقت میرے یاروں نے یہی سب کچھ میرے دماغ میں ٹھوس دیا تھا. دوستوں کے معاشقے اور محبت کی داستانیں سن سن کر مجھ پر بھی ہزاروں بار عشق کے بھوت نے سوار ہونے کی کوشش کی، مگر کئی کئی گھنٹے آئینے کے سامنے آڑی ترچھی اور درمیانی مانگ نکالنے، تیل جیل اور کریمیں تھوپنے، کلف لگے کالر سیدھے کرنے، دانتوں پر دنداسا، مسواک اور ٹوتھ پاؤڈر کے ساتھ طرح طرح کے منجن ملنے کے تمام مشقوں کے باوجود اب تک کسی لڑکی نے مجھے گھاس نہیں ڈالی. کئی قریبی دوستوں کی مشاورت کے بعد میری گیٹ اپ میں بھی کافی تبدیلی آ چکی تھی. ایک مخلص دوست نے میرے سر کے بیچوں بیچ نکلی مانگ کو تلوار سے نکالی گئی مانگ قرار دیا تو میری مانگ ترچھی ہو گئی. دوسرے دیرینہ ساتھی نے میری بادامی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی سرمے کی دھاروں پر اعتراض کیا تو بچپن کی یہ سوغات بھی متروک کر دی. ایک اور رازدان نے دراز مونچھوں کے دائیں بائیں آدھے دائرے بناتے گول گول کونوں کو جلیبی سے تشبیہ دی تو میں کلین شیو ہو کر پالش شدہ گڈا بن گیا. ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ابھی تک میرا نصیب سویا پڑا تھا. میرے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر مرزا صاحب کا گھر تھا، جن کا 13-14 سال کا لڑکا گلو میرے گھر گرنے والی کٹی پتنگ لوٹنے کے لیے گیٹ پھلانگ کر آ جاتا تھا. شروع میں تو میں نے گلو کو بالکل لفٹ نہیں کرائی، مگر جب کئی بار آتے جاتے اس نے اپنی باجی کی تعریفوں کے پل باندھے تو مجبوراً مجھے گلو پر مہربان ہونا ہی پڑا. کیونکہ اگر بات بن جاتی ہے تو میں بھی دوستوں میں بیٹھ کر اپنے شہری معاشرے کے قصے سنانے کے قابل ہو سکتا تھا کہ بقول گلو اس کی باجی اکثر میرے متعلق پوچھتی رہتی تھیں. میں بات آگے بڑھانے کی جستجو میں گلو پر مہربان ہونے کی کوششیں کر ہی رہا تھا کہ اسی دوران فون پر غزل سرا ہونے والی ایک نئی قیامت میرے ہوش و حواس پر سوار ہوئی. اس کی ابتدا رانگ نمبر سے ہوئی. شروع میں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر میں نے ریسیور اٹھایا اور ادھر دوسری طرف سے فون بند. مگر اب 2-4 دن سے ریسیور اٹھاتے ہی دوسری جانب سے ایک جلترنگ سی آواز میں غزل چھیڑ دی جاتی اور میرے دل کے تاروں کو جھنجھنا کر کٹ سے فون بند کر دیا جاتا. پہلے تو میں یہ سمجھا کہ کچھ نفسیاتی مریضہ ہے جسے گانے کا بہت شوق ہے، مگر اس کے راگ سننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ احساس کمتری کی وجہ سے ایسا کرتی ہے.
جو آواز کچھ ایسی اچھی نہیں تھی مگر مجھ جیسے بزدل پینڈو پر بلا جھجک ایک نسوانی آواز کا مائل ہو جانا ہی کچھ کم قیامت نہیں تھا. چند روز بعد دونوں طرف سے کچھ پیش رفت ہوئی اور غزل کے علاوہ کچھ باتیں بھی ہونے لگی مگر یک طرفہ. میں حبنقوں کی طرح گم ہو جاتا اور بعد میں خود کو کوستا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی روز فون کی گھنٹی کے منتظر رہتا. یہ بات بھی میرے لیے کچھ کم خوشی کی نہیں تھی کہ میں بیک وقت دو عشق شروع کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا تھا. گلو کے باجی سے بھی اور فون والی نٹکھٹ حسینہ سے بھی. میں گھنٹوں خیالوں میں دونوں کے چہروں کے نقوش اور خد و خال بناتا رہتا. کبھی میرے دماغ میں لمبی زلفوں اور تیکھے نقوش والی دوشیزہ فون پر راگ الاپ رہی ہوتی تو کبھی برقعے میں لپٹی لپٹائی گلو کی باجی ذہن کے جھروکے میں آ کر جھٹ سے نقاب الٹ دیتی اور ان کے پھیکے نقوش دیکھ کر مجھے افسوس سا ہوتا. مگر یہ سب کچھ میرا وہم تھا. مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ دونوں کیسی تھی, رنگ کی گوری یا آنکھ سے بھینگی. البتہ گلو کی باجی میرے خیالوں میں برقع اوڑھ کر آتی تھی کیونکہ میں نے کئی دفعہ ایک برقع پوش لڑکی کو گلو کے گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا. گلو کی ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا اس لیے مجھے پکا یقین تھا کہ وہی برقعے والی گلو کی باجی. اس دن بھی میں انہی دو مورتیوں کے متعلق نئے نئے خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا جن سے بیک وقت میرے عشق کا آغاز ہونے ہی والا تھا. گلو آدم کا ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے جی کڑا کر کے گلو سے اس کی باجی کا ذکر چھیڑ دیا. تمہاری باجی کا کیا نام ہے؟ گلو. بلو. اس نے لٹو پر ڈوری لپیٹتے ہوئے کہا بلو. بڑا گیا تمہارے ساتھ. میں نے دل میں سوچا مگر چھوڑ پرے نام میں کیا رکھا ہے. میں نے خود کو حوصلہ دیا. گھر میں کیا کرتی رہتی ہیں باجی؟ میں نے جی کڑا کر کے بات آگے بڑھائی. اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے اپنی باجی کا مجھ سے ذکر کر کے وہ پچھتا رہا. آپ میرے لیے پتنگیں کیوں نہیں لائے؟ اب وہ منہ پھاڑ کر فرمائشیں کرنے لگا. عجیب بدتمیز لڑکا ہے. لٹو, پتنگ, ماجھا, ڈور, کیسے بےہودہ قسم کے شوق ہیں اس کے. یہ نہیں کہ معصب اور شریف بچوں کی طرح بیٹھ کر اپنی باجی کے بارے میں تفصیل سے کچھ بتائے. کتنا جی کڑا کر کے تو سوال کیا تھا مگر اس کمبخت نے فرمائشیں شروع کر دیا. میرے منہ سے بھلا کیا خاک دوبارہ سوال نکلے گا. گلو دیکھو بیٹا, تم کوئی چھوٹے بچے تو ہو نہیں, 13-14 سال کے تو ہو گئی نا. کھیل کود چھوڑو اور پڑھائی پر دھیان دو. میں نے اسے نصیحت کرنا چاہیے مگر آپ جانیں کہ محبوبہ اور بچے دونوں نصیحت سے بہت چلتے ہیں. اور گلو نے تو مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کرتی ہوں. پھر لمبی سی ہنکار بھرتے ہوئے کچھ اس طرح مقرر کے انداز میں بولا, آپ کو معلوم ہے کہ ماجھا ڈور بیچنے والا سدو ماما BA پاس ہے. نہ صرف وہ بلکہ محلے کا مانا ہوا کنکوے باز رشید ہے نا, رشید شیدو, اس نے بھی آن لائن ڈپلوما کیا ہوا ہے. اور تو اور گلی کے ماہر ترین لٹو باز شیکی بھائی اور 1000 پتنگیں لوٹنے کا ریکارڈ بنانے والا منجو ٹنڈا, دونوں ڈبل میٹرک ہیں, یعنی 2 بار میٹرک کیا. یہ دوسری بات ہے کہ پاس نہیں ہو سکے. مگر پان والا اسلم کہتا ہے کہ پھر بھی ان دونوں کی ہمت کی داد دینی چاہیے کیونکہ گاؤں والے تو ایک بار کے میٹرک میں ہی ہانپنے کانپنے لگتے ہیں. اس نے مجھ پر اچکتی سی نظر ڈالتے ہوئے کہا, کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا, میں پتنگوں کے لیے یہ نوٹ لے لوں؟ اس نے میری بوکھلاہٹ نظر انداز کرتے ہوئے میری دراز میں پڑا 50 کا نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا اور میرے جواب سے پہلے ہی نوٹ کو مروڑ تروڑ کر اپنی جرسی کی جیب میں ٹھونس کر مجھے ہکا وکا چھوڑ کر چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا. اس بےہودہ لڑکے نے کتنی آسانی سے چند منٹوں میں گاؤں کے پڑھے لکھوں کی عزت خاک میں ملا دی. یعنی 2 بارش کا چھوکرا اخلاقی اور مالی دونوں ہی طور پر زد پہنچا کر رفو چکر ہو گیا اور اس کی کمبخت کی باتوں پر پیچ و تاب کھانے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.